کہتے صدقہ اتنا دو جتنے پہ تکلیف شروع ہو جائے، کہ دیتے وقت جب اتنی لمٹ دینا شروع کریں کہ آپ کا دل بیٹھنا شروع ہو جائے کہ وہ اتنے دینے لگا ہوں، وہ صدقے کی منیمم لمٹ ہے. اللہ پہ احسان کر رہے ہو کیا 10 روپے دے کے؟ میں نے یہ حدیث سنا، یہ کراچی میں سیشن ہو رہا تھا تو آگے سے ایک آنٹی کھڑی ہو گئی، کہتی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کھجور کی ایک کھجور بھی دینی پڑے نا تب بھی دیں، آپ کا کہنے بڑے بڑے صدقے دیں. اندر کہا نا نفس خود ہی باہر آ رہا تھا. اس بیچارے کے پاس کھجور ہی تھی، اس لیے نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کھجور ہی دے دے. جو اس کی رات کا کھانا ہی بیچارے کا کھجور تھا. ہم نے بڑی بڑی محل بنانے کے بعد بھی کھجوریں صدقے میں دینی ہیں. جدھر جاؤ عبد الرحمن بن عوف، عثمان غنی. ساحل میاں کنفیوز کر رہے ہو، عثمان غنی کے پاس اتنے پیسے تھے رضی اللہ عنہ کے پاس، عبد الرحمن بن عوف بلینئر تھے، تم کنفیوز کر رہے ہو. آپ کے پاس بلین نہیں ٹریلینئر بھی ہوں، مگر اگر آپ چاہ ہی یہ رہے نا تو پھر آپ صحابی نہیں ہیں. وہ نہیں چاہ رہے تھے، وہ اللہ رسول ہی چاہ رہے تھے. کسی کو کسی بھی شک میں مت آنا چاہیے کہ ریسورسز اللہ تعالیٰ نے اس نظام میں، اسلام میں پیسہ جو ہے وہ ٹیسٹ کے طور پہ دیا ہوا ہے، وہ اچیومنٹ کے طور پہ اللہ تعالیٰ پیسے نہیں دیتے. یہ کتاب کا پہلا سبق ہے ہماری. جس کے پاس مال آ گیا وہ ڈرے. الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے ہیروز اور دیگر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں. بہت سے ایسے ہمارے ہیروز ہیں جو پاکستان کو بین الاقوامی اور اقوامی سطح پر بڑے اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانا خاک میں مل کے ہی گل و گلزار بنتا ہے. میں اب دعوت دینا چاہوں گی، بڑی نامور شخصیت ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں، مذہبی اسکالر، پبلک اینڈ موٹیویشنل اسپیکر ساحل ادیم کو کہ وہ آئیں اور اظہار خیال کریں آپ کی بھرپور تالیوں کی گونج میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ تالیاں کب ختم ہوں گی پاکستان میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں جب بھی نا 20 سال اور 30 سال کے بیچ کی آڈینس کو دیکھتا ہوں نا تو آئی گیٹ اسکیئرڈ. اور جب بھی کوئی اسٹیج پہ لڑکا لڑکی آئے کہہ رہے تھے نا موٹیویشنل اسپیکر، میری تو طوطے اڑ جاتے. موٹیویشنل اسپیکنگ جو ہے نا ایک خاص شعبے کا نام ہے، خاص طرح کے لوگ کرتے ہیں. میں نہیں ہوں، میں نے آج تک نہیں کی. ایک دو جگہ سے آفر بھی آئی تھی، میں نے ان سے کہہ دیا کہ I'm not qualified. There's a science behind this. موٹیویشن آپ کے 3 کیمیکلز کو ٹریگر کروانے کا نام ہے، اور مجھے اس کیمسٹری کا پتہ ہے، مجھ سے وہ نہیں ٹریگر ہو سکتے. اف اینی تھنگ میں نے اس کے خلاف ایک کیمپین شروع کی تھی 6-7 سال پہلے کہ ہماری قوم کے وہ والے کیمیکل ہارمونز ٹریگر مت کریں، بیکاز موٹیویشن پلس انکمپیٹنس ایکولز کیاس. یہ پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے نفسیات کی کتابوں کے اوپر کہ جب تک قوم کمپیٹنٹ نہ ہو جائے ان کو موٹیویٹ نہ کر دینا. وی نیڈ پیپل جو کہ آپ لوگوں کی کمپیٹنس بڑھائیں. اگر اس سٹیج پہ پاکستانیوں کو کوئی موٹیویٹ کر رہا ہے تو وہ 50-60 سال اور آگے کر رہا ہے اس علاج کو کہ جو ہمیں ابھی کر لینا چاہیے. We are supposed to be a little demotivated looking at ourselves. اپنے آپ کو دیکھ کے ہمیں اپنا محاسبہ کر کے اپنے اپنے گریبان میں ٹٹول کے بتانا پڑے گا اپنے آپ کو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے کہ ابھی خوش نہ ہو جانا تاکہ ہمارے بچے خوش ہو جائیں.
ہم کس بات پہ خوش ہیں, ہماری کیا اچیومنٹس ہیں. سو پلیز لیٹس ناٹ. مجھے پہنائیں گے آپ یہ تو مجھے پہنا دینا, چلیں. سو لیٹ می جسٹ گیٹ ٹو دا کور. مجھے نا جو ایک ہی when I was coming here, میں بھی پہنچا ہوں اسلام آباد سے سیدھا, تو انہوں نے پوچھا کہ پہنچ گئے. میں نے کہا پہنچ تو گیا ہوں, مجھے یہ بتاؤ what is the profile of the audience, کون لوگ آ رہے ہیں. This is youth, this is just youth, نوجوان آ رہے ہیں پاکستان کے, لڑکے لڑکیاں. میں نے کہا are you sure؟ کیا ٹاپک ہے آپ کا پتا ہے؟ میں کس کی آیا ہوں ادھر؟ ایتھکس. پتا ہے آپ کو لفظ سنا ہوا اپنے ایتھکس؟ سو نوجوان, آپ پاکستانی جوان, خاتون اور مرد, آپ کو پتا ہے ایتھکس کے لفظ کا مطلب کیا ہے؟ نام سنا ہوا ہے نا, فیشن کے طور پہ سنا ہوا ہم نے ایتھکس.